السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ بدبخت شخص جو بیت اللہ پر حملہ کرے گا، اس کا نام کیا ہوگا؟ اس بدبخت کا حلیہ کیسا ہوگا؟ وہ بیت اللہ کو گرانے میں کیوں کامیاب ہوگا؟ قیامت کی وہ کیا علامات ہیں جن کے پورا ہوتے ہی یہ ثانیہ ہوگا؟ بیت اللہ کو گرانا اور اس کے بارے میں سوچنا یہ عام بات نہیں ہے، کیونکہ اصحاب فیل کا واقعہ سب کے سامنے تھا۔ پوری دنیا پر ایک رعب طاری ہو گیا تھا۔ کعبے کی بے حرمتی اور اس پر حملہ کرنے کی کوئی ہمت نہ کر سکتا تھا۔ اصحاب فیل کا مختصر تذکرہ کرتے ہیں۔ یمن کے بادشاہ ابرہہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تیاری کی اور اپنے ہاتھی محمود کو آگے چلنے کے لیے تیار کیا۔ نفیل بن حبیب، جن کو راستہ سے ابرہہ نے گرفتار کیا، اس وقت وہ آگے بڑھے اور ہاتھی کا کان پکڑ کر کہنے لگے، تو جہاں سے آیا ہے وہیں صحیح سالم لوٹ جا، کیونکہ تو اللہ کے بلد امین محفوظ شہر میں ہے۔ یہ کہہ کر اس کے کان چھوڑ دیا۔ ہاتھی یہ سننے کے بعد بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اٹھانا چاہا، چلانا چاہا، لیکن اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اس کو بڑے بڑے آہنی ہتھوڑوں سے مارا گیا۔ اس کی بھی پرواہ نہ کی۔ اس کی ناک میں آنکڑا ڈال کر لوہا ڈال کر پھر بھی وہ کھڑا نہ ہو سکا۔ اس وقت ان لوگوں نے اس کو یمن کی طرف لوٹانا چاہا تو فوراً کھڑا ہو گیا، پھر شام کی طرف چلانا چاہا تو چلنے لگا، پھر مشرق کی طرف چلایا تو چلنے لگا۔ ان سب اطراف میں چلانے کے بعد پھر اس کو مکہ مکرمہ کی طرف چلانے لگے تو پھر بیٹھ گیا۔ اللہ کی قدرت کا یہ کرشمہ تو یہیں ظاہر ہو گیا۔ دوسری طرف دریا کی طرف کچھ پرندوں کی قطاریں آتی دکھائی دیں، جن میں ہر ایک کے ساتھ 3 کنکریاں چنے یا مسحور کے برابر تھیں، ایک چونچ میں 2 پنجوں میں۔ واقدی کی روایت میں ہے کہ پرندے عجیب طرح کے تھے جو اس سے پہلے نہیں دیکھے گئے۔ جس بات میں کبوتر سے چھوٹے تھے، ان کے پنجے سرخ تھے، پنجوں میں ایک کنکر اور ایک چونچ جن میں لیے آتے دکھائی دیے۔ فوراً ہی ابرہہ کے لشکر کے اوپر چھا گئے، ان کو ابرہہ کے لشکر پر گھرایا۔ ایک ایک کنکر نے وہ کام کیا جو ریوالور کی گولی بھی نہیں کر سکتی۔ اس پر پڑتی اس کے بدن کو چیرتی ہوئی زمین میں گھس جاتی۔ یہ عذاب دیکھ کر ہاتھی سب بھاگ کھڑے ہوئے، صرف ایک ہاتھی رہ گیا جو اس کنکری سے ہلاک ہوا، اور لشکر کے سب آدمی اسی موقع پر ہلاک نہیں ہوئے بلکہ مختلف اطراف میں بھاگے۔ ان سب کا یہ حال ہوا کہ راستے میں مر مر کر گر گئے۔ الغرض اس طرح ابرہہ کا لشکر تباہ و برباد ہوا، صفحہ ہستی سے اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ اور ابرہہ کا حشر یہ ہوا کہ اس کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا، اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا، پورے بدن سے پیپ خون بہنے لگا۔ بالآخر صنعا پہنچ کر اس کا سینہ پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ یہ واقعہ تو احادیث میں آیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک وہ یمن چھوڑے رہیں، کیونکہ کعبے کا خزانہ نہ نکالے گا مگر حبشہ کا ایک چھوٹی پنڈلیوں والا بدبخت انسان ہوگا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے کہ اس حدیث شریف پاک کی شرح میں لکھا ہے، آخر زمانے میں حبش کے بارے میں ایک روایت ہے جس کا نام اتھوپیا ہے۔ حبشہ بھی کہا جاتا ہے۔ کعبے کو گرانے والا ایک غیر مسلم حبشی حبشہ سے مکہ مکرمہ کو گرانے کے لیے، کعبہ کو گرانے کے لیے، اس کے نیچے سے خزانہ نکالنے کی نیت سے پوری رات چلے گا، یہاں تک وہ کعبے تک پہنچ جائے گا، کعبے کو خالی کرا دے گا۔ کعبہ کے نیچے اصل میں یہ بات مشہور ہے کہ بہت سارے بادشاہوں کا خزانہ دبا ہوا ہے۔ وہ شخص اسی لالچ میں اسی خزانے کو حاصل کرنے کے لیے خانہ کعبہ کو ڈھا دے گا۔ یہ واقعہ کب ہوگا؟ جب قیامت کی نشانیاں پوری ہوں گی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہوگا، جب قرآن مجید کے ورق سادہ رہ جائیں گے۔ جی ہاں، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ قرآن پاک کی جو اوراق جو ہے وہ سادہ ہو جائیں گے، بالکل صاف ہو جائیں گے، گویا قرآن بھی دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، اور دنیا میں کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا۔ ایسا بھی وقت اس دنیا نے دیکھنا ہے، اور یہ قیامت کے بالکل قریب یہ ہوگا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں کعبے کے گرانے والے کو قرآن سے دیکھ رہا ہوں، وہ بڑا متکبر، ٹانگوں کو پھیلا کر چلنے والا، گنجا اور لنجا ہے، اور وہ اپنے ہتھوڑوں سے کھڑے ہو کر کعبے کو گرا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس طرح کی کئی احادیث اس کے بارے میں آئے ہیں، جن میں مضمون سے واضح ہے ایک شخص، بدبخت شخص کعبہ مکرمہ کو گرائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں اشارہ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کریں گے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص سے مراد امام مہدی ہے کہ حجر اسود مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی، اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کریں گے۔ جب ایسا ہوگا تو پھر عربوں کی ہلاکت اور بربادی کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا، پھر حبشہ سے ایک لشکر آئے گا جو کعبہ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ استغفر اللہ۔ اس تباہی کے بعد پھر اللہ کا گھر کبھی آباد نہ ہو سکے گا، یہی لوگ اس کا خزانہ بھی نکال کر لے جائیں گے۔ جہاں تک اس حبشی بدبخت ذو السوقتین کا معاملہ ہے، یہ اس کا نام ہے جو کعبے کو گرانے میں اس وقت کامیاب ہو سکے گا۔ کیوں کامیاب ہوگا؟ جب مقامی لوگ بھی کعبہ کی حرمت کو پامال کرنا شروع کر دیں گے، اس کی یہ وجہ ہے، اور اس کی حرمت کا پاس نہیں کریں گے۔ جب وہ بیت اللہ کی خدمت اور اہتمام سے پہلوتی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے گا۔ یہ حدیث مبارکہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے حالات کا علم عطا فرمایا تھا، اور بے شک ان پر یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار علوم عطا فرمائے جن کا ادراک ہمارا چھوٹا سا ذہن کبھی نہیں کر سکتا۔ جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا ہو گیا وہ ہو کر ہی رہے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ اللہ جل شانہ کے علم کے سمندر کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک قطرہ ہے، مگر یہ قطرہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر ہے۔ یقیناً ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، تو سوچئے اس خالق کائنات کے علم کی وسعتوں کو کیا جان سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پچھلی امتوں کے واقعات بیانات کے ساتھ آئندہ پیش آنے والے واقعات کا بھی کثرت سے بتایا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے رب کریم ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اور اللہ کرے ہم سب کو بار بار کعبے کا طواف نصیب ہو اور کعبے کی غلاف کو پکڑ کر رب کریم کی بارگاہ میں دعائیں کرنا رب کریم ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔